اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی سے اپنے پیسے واپس لینے کے لیے ایک انتہائی آسان وظیفہ، سورہ اخلاص کا انتہائی آسان وظیفہ۔ کوئی بھی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کسی کو آپ نے دیے تھے اور وہ واپس نہیں آ رہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس بندے کی ابھی پوزیشن ایسی نہیں، بلکہ کچھ ایسی سینیریو بن گئی ہے کہ وہ اس بات سے ہی انکاری ہے کہ میں نے تم سے پیسے لیے کب تھے، کون سے پیسے۔ تو یہ بڑی ورسٹ کنڈیشن ہے، کیونکہ ہمارے دین میں تو یقین کریں کہ یہاں تک بہت بڑا حکم ہے کہ صدقے سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے اس چیز کا کہ آپ کسی کو قرض دے دیں، ادھار دے دیں، اور اگر وہ اس دینے کی واپس دینے کی پوزیشن میں مقررہ وقت تک نہ ہو تو اس کو مزید ٹائم دے۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، یعنی کاؤنٹ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاؤنٹ لیس اس لیے کہتا ہوں کہ پھر اللہ پاک روز قیامت اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرے گا کہ تو نے میری مخلوق پر آسانی کی تھی، نرمی کی تھی، تو میں تجھ پر آسانی فرماؤں گا، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اب سینیریو اگر وہ تو ایسا ہو کہ وہ بندہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو دین ایسے ہی کر لیں۔ لیکن آج کل جو پوزیشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مطلب لیتے ہی بعض اوقات یہ سوچ کر ہیں کہ دینا ہی نہیں، نیت یہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس وظیفے کا عمل کا سہارا لیجئے۔ 7 ڈیز کے اندر انشاءاللہ 7 دن کے اندر وہ شخص آپ کے ہاتھ باندھ کے آپ کو آپ کے پیسے واپس کرے گا۔ آپ اس عمل کی جو ہے مدد سے یہ کام کیجیے۔ اب دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے، قرض کی جہاں تک سچویشن ہے نا، جو لوگ لے بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک میرا چھوٹا سا میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں، یہ سوچ رکھا کریں کہ میں نے واپس کرنے ہیں۔ اگر پوزیشن ہے تو اس کو فوراً واپس کریں، اگر پوزیشن نہیں بن رہی تو ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے واپس کرنے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یار بس ٹھیک ہے، نہیں دیے تو نہیں دیے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اسی کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور کہ بھی مکروہ شخص کے بارے میں بہت بہت سخت الفاظ ہیں، میں اب وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، کہ جو جان بوجھ کر اپنا قرض ادا نہ کرے اور وفات پا جائے تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ خیر، ہم آ جاتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ دیکھیے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اول اور آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 ٹائمز جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہر بار پڑھیں گے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس پروسیس میں اس شخص کا تصور آپ نے رکھنا ہے، یا پھر اس کی، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس پکچر ہوگی اس بندے کی موبائل میں، تو وہ رکھ لیں اپنے سامنے، اور 41 ٹائمز یہ پڑھ کے سورہ اخلاص آپ نے اس تصویر پر دم کر دیں، یا اگر آپ کے پاس اس کی پکچر نہیں ہے تو تصور میں یہ کریں کہ آپ اس کی چہرے پر دم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 7 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین، اس بندے نے میرے جو پیسے دینے ہیں، جو کہ وہ ناجائز طور پر روک کے بیٹھا ہے، جو کہ اس کی دینے کی پوزیشن بھی ہے، وہ مجھے واپس عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک آپ کی اس میں مدد فرمائیں گے۔ تو جیسے آپ اسی طرح سے آپ نے 7 ڈیز یہ عمل کرنا ہے کہ اس بندے کا، اس شخص کا تصور کر کے، یا اس کی تصویر اگر آپ کے پاس موبائل میں ہے تو وہ سامنے رکھ لیں، اور 41 ٹائمز آپ سورہ اخلاص ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 7 بار دوسری اس پر دم کریں۔ انشاءاللہ 7 ڈیز میں آپ کی ڈوبی ہوئی رقم یا آپ کا پھنسا ہوا پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آج کا عمل تھا۔ اس کی خاص اجازت کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ اگر پرسنل ڈسکس کرنے والی بات ہے تو واٹس ایپ نمبر لے لیجئے اور اس پر رابطہ کر لیجئے۔ اگر کوئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جن کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم خود سے بھی پڑھنے سے سالو نہیں ہو رہا، اور کئی لوگوں سے بھی کام
کرا کے دیکھ لیا اور نہیں مسئلہ حل ہو رہا تو دین پھر آپ واٹس ایپ پر آ جائیے انشاءاللہ، ہم آپ کے لیے کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک، وہ کہتے ہیں نا کہ شفا تو بس بندے کا کریڈٹ بن جاتا ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہیلا بہانہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ آپ کے حق میں دعا قبول کر لے، تو یہ سچویشن رہے گی۔ باقی دعاؤں کی ریکویسٹ رہتی ہے، ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کیجئے، میری ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک میرے چینل کو، مجھے سپورٹ کرنے والے جتنے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل پریشانی آفت سے محفوظ رکھے اور ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجئے، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔